تو آپ سوچیں یا بات تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ یار مولانا کے اوپر یہ امتحان کیوں آ گیا؟ کیونکہ انہوں نے تو ساری زندگی اللہ کا کام کیا ہے، اللہ کے دین کا کام کیا ہے، اتنی دعائیں، اتنے نفل، آپ دیکھیں 60 نفل وہ روزانہ پڑھتے ہیں آج بھی اس ایج میں ماشاءاللہ، اور سر درد کی مستقل تکلیف کے ساتھ. تو ان کے گھر تو یہ پریشانی آنی ہی نہیں چاہیے تھی. لیکن ہاں، آج کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان صرف دنیا کی حد تک دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک آخرت کا نظام بھی ہے جہاں پر ہماری گریڈنگ چل رہی ہے، اپ گریڈنگ چل رہی ہے. تو جب اللہ کو لگتا ہے کہ انسان کو اپ گریڈ کرنا ہے، اس کو اوپر لے کے جانا ہے، آخرت میں اس کے درجات بلند کرنے، دنیا میں اس کو اور آگے لے کے جانا ہے، تو کوئی امتحان آ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جی معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے الحمدللہ. پہلا عشرہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ روز ہم ایک اللہ کے نبی کی حدیث دہرائیں، آپس میں سنیں، تاکہ ہمیں اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں. تو آج جو حدیث میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے جا رہا ہوں، بہت ہی اہم ہے اور بہت سے لوگوں کے سوالوں کا اس میں جواب ہے. وہ انشاءاللہ جب میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد تھوڑی سی پھر میں گزارش کروں گا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے یہ بات کیوں کی، کہ بہت سے سوالات کا اس میں جواب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیکون له عند اللہ منزلہ فما يبلغها بعملہ فما يزال اللہ يبتلیہ بما یکرہ حتی یبلغها یکون له عند اللہ المنزلۃ الرفیعہ. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک شخص کے لیے ایک بلند درجہ مقرر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے اس درجہ تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں مثلاً بیماریوں، پریشانیوں وغیرہ میں مبتلا کرتے رہتے ہیں جو اسے ناگوار ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ان ناگواریوں کے ذریعے اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. میں نے جیسا کہ اس حدیث سے پہلے عرض کیا تھا کہ بہت سے سوالات کا جواب ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جیسے ہم نے حدیث میں سنا کہ عام طور پر ہم انسان ہیں، ہمارے ذہن میں سوالات آتے ہیں. یہ سوال ذہن میں ہمارے اٹھتا ہے کہ یار میں تو اللہ تعالیٰ سے بہت مانگتا ہوں، میں تو بہت دعائیں کرتا ہوں، اور پھر بھی میری دعا نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے، پھر بھی میری پریشانی کو اللہ تعالیٰ ختم نہیں کرتے. یہ ایک عام سوال چلتا ہے. اور یہ میں کیوں اس بات پہ زیادہ زور دے کے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ اس کا ایک وجہ سے، ایک اینگل سے مولانا کے ساتھ اور ہمارے ان کے بعد میرے ساتھ بڑا لنک ہے اس سوال کا. کیونکہ میں اکثر مولانا کے ساتھ ہوتا ہوں تو لوگ ملتے ہیں، اور فون پہ، واٹس ایپ پہ ان کو بھی میسیج آتے ہیں، مجھے بھی میسیجز آتے ہیں. ان کو تو خیر بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن جو لوگ جو نہیں کر پاتے ان کا مجھے میسیجز آتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ لوگ اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں، وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مسائل کو کسی کے ساتھ شیئر کرے.
تو میں اس کا ایک خلاصہ آپ کو جنرلی بتاتا ہوں کہ ان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا پریشانیوں میں ہے اور امتحانات میں چل رہے ہوتے ہیں، اور دنیا آپ کو پتہ ہے معزز ناظرین کی یہ تو ہے ہی امتحانات کی جگہ، مصیبتوں کی جگہ، اللہ نے اس کو آرام کی، سکون کی جگہ تو بنایا نہیں۔ تو ان کا پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، پھر بھی ہماری پریشانی دور نہیں ہوتی، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پریشانی اور زیادہ ہو جاتی ہے اور بڑھ کے آ جاتی۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی نے کس قدر ہمیں ہر چیز میں رہنمائی فرمائی، ہماری پوری اللہ کے نبی نے ذہنی، جسمانی، روحانی تربیت فرمائی۔ یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی ذہنی طور پر موٹیویشن دے رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں کہ جب آپ پہ کوئی مسئلہ آئے، مصیبت آئے، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مقام دینا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں آپ کا جو لیول ہے اللہ اس کو اپ کرنا چاہتے ہیں، اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہمارے اداروں کے اندر بھی ہوتا ہے، ہمارے جو جتنے بھی پرائیویٹ سرکاری ادارے ہیں کہ ملازمین کو کمپنی یا ادارہ ایک خاص مدت کے بعد ان کا لیول اپ کر دیتی ہے، ان کی محنت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے کام کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں انسان کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، لیکن انسان چونکہ کمزور ہے، وہ اپنے عمل سے وہاں نہیں جا پا رہا ہوتا، تو اللہ کی طرف سے ایک تکلیف کی شکل اس کے لیے بن جاتی ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری ہو سکتی ہے، وہ کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے، وہ حادثہ ہو سکتا ہے، وہ آپس میں لڑائی ناچاکی ہو سکتی ہے۔ تو جب بھی ہم پہ کوئی ایسی پریشانی آئے اور کوئی حالات آئیں، تو ہم اس میں اگر یہ سوچیں کہ یار یہ میرا اللہ میرے ساتھ، میرے اللہ کی طرف سے میرے اوپر آ رہے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ ان حالات میں مجھے وہ ریئیکٹ کرنے کی توفیق دے، وہ ریئیکشن مجھ سے کروا جو تو چاہتا ہے، تو آپ یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمیں جہاں پہنچانا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے دیکھو میرا بندہ میری دی تکلیف پہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ خوشی سے مراد اس پہ کمپرومائز کر رہا ہے، اس پہ نیگٹیو ریئیکشن نہیں دے رہا، منفی رد عمل نہیں دے رہا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اپنے بندے کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ بھی آپ سے عرض کروں گا اس بات کو صرف موضوع کے مطابق کہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ مولانا نے زندگی کے 52 سال، 50 سال سے زیادہ عرصہ دیکھیں، ہاف سینچری سے زائد سال اللہ کے راستے میں گزارے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی بالکل 4-5 ماہ پہلے ایک کتنا ہمارے لیے، کسی بھی فیملی کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے، سانحہ ہوتا ہے، ایک امتحان ہے، آزمائش ہے کہ ان کی گھر میں ایک نوجوان بچہ ایک اچانک کسی بھی حادثے کی وجہ سے ان کو چھوڑ کے چلا جائے، دنیا سے روانہ ہو جائے۔ تو آپ سوچیں، یا بات تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ یار مولانا کے اوپر یہ امتحان کیوں آ گیا؟ کیونکہ انہوں نے تو ساری زندگی اللہ کا کام کیا ہے، اللہ کے دین کا کام کیا ہے، اتنی دعائیں، اتنے نفل، آپ دیکھیں 60 نفل وہ روزانہ پڑھتے ہیں آج بھی اس ایج میں ماشاءاللہ، اور سر درد کی مستقل تکلیف کے ساتھ۔ تو ان کے گھر تو یہ پریشانی آنی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن ہاں آج کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان صرف دنیا کی حد تک دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک آخرت کا نظام بھی ہے جہاں پر ہماری گریڈنگ چل رہی ہے، اپ گریڈنگ چل رہی ہے۔ تو جب اللہ کو لگتا ہے کہ انسان کو اپ گریڈ کرنا ہے، اس کو اوپر لے کے جانا ہے، آخرت میں اس کے درجات بلند کرنے، دنیا میں اس کو اور آگے لے کے جانا ہے، تو کوئی امتحان آ جاتا ہے۔ ہاں ہم اللہ سے مانگیں گے ضرور، عافیت ضرور مانگیں گے، کیونکہ وہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا، لیکن جب کبھی ہم پہ کوئی تکلیف آ جائے گی تو پھر بھی ہمیں اللہ کے نبی کی بات کو یاد کرنا ہے، اللہ کے حکم کو یاد کرنا ہے کہ اے اللہ آپ کی طرف سے تکلیف آ گئی، آپ نے اس کو دور کرنا ہے، اور جب تک ہم اس تکلیف میں ہیں اس میں ہمیں اپنے وہ ریئیکشن کرنے کی توفیق دینی ہے جس سے آپ خوش ہوں، جو آپ کو اچھا لگے۔ تو اگر ہم ایسا کر گئے، اگر ہم نے اپنے مصیبتوں میں، مشکلات میں اللہ کو پازیٹیولی یاد کر لیا، تو انشاءاللہ جو قیامت کے دن ہمیں ملے گا وہ نہ ہم تصور کر سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کی تمام مصیبتوں سے بچائے، مشکلات سے بچائے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے، ہمیں مانگنا ہے،
لیکن ہاں اگر آ جائے تو ہمیں اس کے درمیان اس تکلیف میں وہ کرنے کی توفیق دے جو میرا اللہ مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ۔